اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج ایک بہت ہی اہم خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوئی ہے اور اس خبر کے بارے میں آپ تک معلومات پہنچانا میرا فرض منصبی ہے۔ ناظرین محترم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو ہے بہت ہی عجیب ابتری کی کیفیت ہے۔ کہیں پر جو ہے ملکوں کے اندر معاشی طور پر بہت زیادہ عدم استحکام ہے، تو کہیں پر جنگیں مسلط کی گئی ہیں۔ جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماضی میں افغانستان تھا، عراق تھا، شام تھا، جو ابھی تک ان میں سے ایسے ممالک ہیں کہ جو حالت جنگ میں ہیں، اور پھر ابھی یوکرائن کے اوپر ایک جنگ جو ہے وہ روس نے مسلط کر دی ہے۔ ان جنگوں کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ وہاں پر جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو جو ہے غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے کئی افریقہ کے ممالک ہیں کہ جہاں پر قبائل کی آپس کی لڑائی جو ہے وہ بہت ہی خوفناک جو ہے وہ جنگوں کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ تو لہٰذا بہت سے لوگ جو ہے وہ کوئی اپنے پیٹ کی خاطر، کوئی اپنے آپ کو بھوک سے بچانے کی خاطر، کوئی اپنے آپ کو جنگ سے بچانے کی خاطر، کوئی اپنے آپ کو فسادات سے بچانے کی خاطر، اور کوئی جو ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت اپنے ملک کو چھوڑنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ ملک کو چھوڑنا جو ہے یہ کوئی اتنا آسان عمل نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب خانہ کعبہ جو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر ہجرت کرنے کے لیے مدینہ جا رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اے کعبہ، میں تجھے نہیں چھوڑنا چاہتا، پر کیا کروں کہ یہ لوگ میری جان کے در پہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بعض دفعہ جو ہے انسان اس جو ہے جگہ کو بھی چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اس کا سب کچھ ہوتا ہے، وہاں پر اس کی جائیداد ہوتی ہے، بہن بھائی ہوتے ہیں، عزیز و اقارب ہوتے ہیں، پوری کی پوری جو ہے اس کی زندگی وہاں سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ چھوڑنے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ مجبوریاں ہیں کہ جو انسان کو اس قدم کے لیے مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنی دھرتی کو چھوڑ کر دوسرے کسی ملک کی جانب رخ کرتا ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوئی کام اتنا آسان نہیں ہے۔ بہت ہی کم قسمت والے لوگ ہیں کہ جن کو ویزے مل جاتے ہیں، لیکن جو ہے وہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی پرکٹھن راستے طے کر کے جو ہے وہ یورپ پہنچتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ سمندروں کے اندر وہ فلوٹ والی جو کشتیاں ہوتی ہیں، ربڑ کی کشتیاں جو ہوتی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ بیٹھ کر آتے ہیں، اور اس میں اگر ایک بندے کے بیٹھنے کی گنجائش ہے تو 20 افراد جو ہے اس پر سوار ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے بارڈر کراس کر کے پیدل آنے والے، آپ کو معلوم ہے کہ بہت سے ماؤں کے لال ایسے ہوتے ہیں کہ جو راستے میں اپنی زندگی کا چراغ گل کر لیتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ وہ جا رہے ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ کسی ایسی ناانصافی کی وجہ سے کہ جو ان کے ساتھ وہاں پر سرزد ہو رہی ہے، یا وہ عرصہ حیات وہاں پر ان کے لیے تنگ ہو گیا، تو اب وہ دوسرے جو ہے وہ کسی ملک کا رخ کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایک بہت ہی ظالمانہ قسم کا میں تو کہوں گا کہ فیصلہ جو ہے وہ یو کے کی گورنمنٹ کی جانب سے آیا ہے، برطانیہ کی جانب سے آیا ہے، اور وہ یہ فیصلہ ہے کہ وہاں پر جو اسائلم سیکر ہیں، جو بھی وہاں پہ پناہ کے متلاشی ہیں، خواہ وہ پناہ کی بیس جو ہے وہ کوئی بھی ہو، سیاسی ہو، مذہبی ہو، علاقائی ہو، لسانی ہو، جس طرح کی بھی ہو، وہ جو ہے وہ وہاں پر اب یو کے میں ان کو یورپ میں جو ہے وہ نہیں رکھا جائے گا، یو کے میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ان کو روانڈا بھیج دیا جائے گا۔ روانڈا ایک جو ہے وہ افریقہ کا ملک ہے، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ بہت سال پہلے بہت زیادہ خونی فسادات شروع ہوئے تھے، جس کے نتیجے میں وہاں پر جو ہے وہ نسل کشی جو ہے وہ باقاعدہ ہوئی تھی۔ تو یہ ایسا کام ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ وہاں پر مراکز بنائے جا رہے ہیں، جسے آپ عرف عام میں جو ہے جیل کہہ سکتے ہیں، ڈیٹینشن سینٹرز کہہ سکتے ہیں، وہ وہاں پر بنائے جا رہے ہیں۔ اور اب جو بھی کوئی یو کے میں وہ کسی بھی طریقے سے پہنچے گا، خواہ وہ انگلش چینل کے ذریعے سے پہنچے گا یا وہ کشتیوں کے ذریعے سے جو ہے وہ عبور کرے گا، اسے کوئی بھی اس کا جو ہے وہاں پر پہنچنے کا معاملہ ہو، اور وہ وہاں پر جا کر اسائلم کی درخواست دے گا، تو اس کو وہاں میں سے جو ہے وہ اٹھا کر جہاز میں بھر کر جو ہے وہ بھیج دیا جائے گا، اور کہاں بھیج دیا جائے گا؟ روانڈا میں بھیج دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت ہی ظالمانہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی والا قانون ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک انسان اگر آپ کے پاس آیا ہے اور آپ کا قانون ہے کہ وہاں پر وہ جا کر اسائلم اپلائی کر سکتا ہے، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ اس کو وہیں پر رکھا جائے، اور جب تک اس کی درخواست جو ہے وہ منظور نہیں ہوتی، اس کو جو بھی جو بینیفٹس اور الاؤنسز جو حکومتیں دیتی ہیں وہ اس کو ایز اے اسائلم سیکر ملنے چاہیے۔ اور یہ جو ہے فیصلہ کون کر رہا ہے؟ بورس جانسن کر رہا ہے۔ بورس جانسن جو خود جو ہے وہ بہت ہی زیادہ تنقید کی زد میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی ایک قسم کا مخبوط الحواس قسم کا شخص ہے کہ جو یو کے اوپر اس وقت حکومت کر رہا ہے،
اور وہ جو ہے اس کی لاٹری نکلی ہوئی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ وہ خود کرونا وائرس کے دنوں میں جو ہے اس نے وہ کرونا کے تمام قوانین کو وائلیٹ کر کے 10 ڈاؤننگ سٹریٹ میں، کسی اور جگہ پر بھی نہیں، 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کے اندر جو ہے وہ اپنی سالگرہ کی تقریب منعقد کی تھی، اور وہ جو ہے وہ اور بھی کئی حوالوں سے جو ہے وہ متنازع، اور اس نے کل یہ کینٹ کے اندر جو ہے تقریر کرتے ہوئے ایسٹ کینٹ کے اندر جو ہے یہ منصوبے کا اعلان کیا ہے کہ اب جو ہے وہ اسائلم سیکرز کو UK کے اندر نہیں رکھا جائے گا، بلکہ ان کو جو ہے وہ بھیجا جائے گا، اور وہ بھیجا جائے گا، میں نے جیسے کہ آپ کو پہلے عرض کیا کہ روانڈا کے اندر بھیجا جائے گا، کہ جو ایک افریقہ کا دور افتادہ ملک ہے، اور وہاں پر جو ہے وہ ان کو رکھا جائے گا، اور اس پر جو ہے یہ جو وہاں پر ڈیٹینشن سینٹر یا جو بھی جیل یا جو بھی ان کے رکھنے کی جگہ ہے اس کو جو قائم کر رہے ہیں، اس کے اوپر 120 ملین پاؤنڈ کی رقم خرچ کی جائے گی، جو 158 ملین ڈالرز کے برابر بنتی ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر سنگ دلی ہے۔ اور مجھے تو وہ ماضی کا جو ہے وہ تحریک آزادی کی جد و جہد یاد آ گئی کہ جب مالٹا کے جو ہے وہ مالٹا میں بھیجا جاتا تھا انڈیا کے جو ہے وہ گرفتار کیے ہوئے لوگوں کو، اور اس کو کالا پانی کہا جاتا تھا۔ موجودہ دور کا جو ہے وہ امیگرینٹس کے لیے اگر کوئی کالا پانی ہو سکتا ہے تو وہ یہ کالا پانی ہے کہ جو روانڈا میں جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے، اور وہاں پر بھی ان کو کوئی آزادی نہیں ہوگی۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ جیل ہوگا، اور جیل بھی ڈیٹینشن سینٹر جو بھی اس کو نام دے لیں، وہاں کے اوپر جو ہے وہ اس کو رکھا جائے گا، اور وہ کہیں پر جو ہے وہ سفر بھی نہیں کر سکے گا، کہیں وہ کام کے لیے تلاش کے اندر بھی نہیں جا سکے گا۔ تو جیسے جیل میں ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ اس کو رہنے کی جگہ دی جاتی ہے اور 3 ٹائم کھانے کو دیا جاتا ہے، بین ہی کیفیت جو ہے وہ ان لوگوں کی ہوگی کہ جو وہاں پر رہیں گے۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ بہت ہی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہے اس فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ اور وہی بات آ جاتی ہے کہ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندرو چنگیز سے تاریخ تک، لوگوں کو جو ہے وہ کس قدر، پھر دوہرا معیار دیکھیے، اس وقت جو یوکرائن سے آنے والے لوگ جو ہے وہ یورپ کے اندر بھی ان کو جو ہے وہ ایک الگ انداز سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور جو افغانستان، شام، عراق اور دیگر ملکوں کی جنگوں سے بھاگ کر آئے ہیں ان کو ایک الگ طریقے سے جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی دوہرا معیار ہے، اس معیار کو جو ہے وہ مغرب کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے، دنیا کی کسی تھرڈ ورلڈ کے ملک کے اندر نہیں پیش کیا جا رہا۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا را اس معاملے کو سمجھیے، اور یہ جس طرح سے یہ ہو رہا ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ غلط اقدام ہو رہا ہے، تو اس پر انسانی حقوق کی تنظیمیں اور اداروں کو نوٹس لینا چاہیے، اور اس طرح سے اسائلم سیکر کو جو ہے وہ کسی ایسے ملک کے حوالے نہیں کیا جانا چاہیے، یا کسی ایسے ملک میں نہیں بھیجا جانا چاہیے کہ جس کو آج کے دور میں جو ہے وہ کالا پانی کہا جا سکے۔ تو ناظرین محترم، یہ بہت ہی الارمنگ خبر تھی جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز، گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے، بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ تو میں آپ سے گزارش بس وہی کروں گا کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ TV کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں، اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام جو انسانیت کے اندر جو لوگ اس وقت مسائل کا شکار ہیں ان کے مسائل کو حل کرے، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر افطار ڈالی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی ہمیں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں سے صرف نظر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔